الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب حبيب الله. وقال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك. بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے شانے کو رسپیکٹ میں مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اصلاح کے لیے ہر بار کہا جاتا ہے کہ بنیادی چیز وہ شیخ کی صحبت ہے. جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں اپنے اپنے وقت میں ہر ایک نے اس نقطے پر خاص زور دیا اور اسی کو اصلاح کے لیے ایک مرکز اور محور فرمایا ہے کہ اگر اصلاح کا متمنی ہے کوئی تو اس کے لیے کسی باشرہ شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنا یہ بھی لازم ہے، اور پھر اس کے پاس آنا اور جانا یہ بھی لازم اور ضروری ہے. اگر صرف فقط بیعت کر لی تو برکت تو حاصل ہو جائے گی کہ چلو سلسلے میں داخل ہے، لیکن اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح تب ہوگی کہ جب اپنے آپ کو حوالے کر دے، اپنی کمیاں اور کوتاہیاں وہ شیخ کے سامنے بیان کرے، تب جا کر انسان کی اصلاح ہوتی. اور ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو چند دن یا چند ماہ کے لیے کر لیا پھر پیچھے ہٹ گئے. تو وہ جو تھوڑی بہت محنت ہوئی تھی، کچھ رنگ چڑھ گیا تھا، کچھ سلسلے کے ساتھ مناسبت حاصل ہو گئی تھی، پھر حاضری سے اور پیچھے ہٹ جانے سے وہ اثر بھی رفتہ رفتہ پھر ختم ہوتا ہے. تو سابقہ حالت کو برقرار رکھنے کے لیے اور نئی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے تسلسل بڑی ضروری چیز ہے، لازم اور ملزوم ہے. صحبت ہو پھر اس میں تسلسل بھی ہو. لیکن ہم چونکہ جلد باز ہیں، خلق الانسان من عجل، جلد بازی انسان کی سرشت میں پڑی ہوئی ہے. یہ چاہتا ہے کہ ہر کام فی الفور ہو جائے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کے قالب کو بنایا، اور پھر ابھی جسم مبارک میں روح پوری نہیں ہوئی تھی، آدھی تک آئی، تو آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، ابھی اتنی جلدی کیا ہے، روح تو مکمل نہیں ہوئی. اور پھر فرمایا کہ تیری اولاد میں بھی یہ چیز ان کو منتقل ہوگی کہ وہ بھی جلد بازی سے کام لیں گے. ہاں، جو دینی جلد بازی ہے، دین کے معاملے میں جلد بازی ہے، وہ تو مستحسن ہے، مطلوب اور مقصود بھی ہے، لیکن ہم دین کے معاملے میں تو صفر ہیں، نل ہیں، اور دنیاوی معاملات میں بڑے تیز قرار ہیں.
اس کے لیے بڑی کوشش ہوتی ہے، فکر بھی ہوتی ہے، ایک غم لگا رہتا ہے کہ کیسے یہ کام سر انجام پا جائے، کیسے اس کا نتیجہ جلد از جلد نکل آئے۔ اور اتنی محنت اگر ہم دین کے لیے کر لیں جو مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے، تو پھر دیکھیں اصلاح ہوتی ہے نہیں۔ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے منٹوں میں اصلاح ہوتی ہے، صرف یہ کوئی اس کے لیے تیار ہو تب۔ اور اگر کبھی آیا کبھی نہ آیا، کبھی وقت پہ آیا کبھی بے وقت آیا، کبھی مدت دراز کے بعد آیا، تو ایسے اصلاح نہیں ہو۔ انڈا وہی چوزہ دینے کے قابل ہوگا، اسی میں چوزہ پیدا ہوگا کہ جو تسلسل کے ساتھ مرغی کے نیچے 21 دن تک پڑا رہا ہے۔ ٹائم فیکٹر بھی ضروری ہے نا، 21 دن سے اگر بڑھ گیا پھر بھی انڈا خراب ہو جائے گا، اور اگر کم ہو تو پھر بھی بچہ نہیں پیدا ہوگا، چوزہ نہیں نکل سکتا۔ تو اس وجہ سے تسلسل بھی لازم ہے، اور ٹائم فیکٹر وہ تو شیخ کی ثوابدید پر ہے، کتنی مدت تک اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، کس طریقے سے وہ اس کو آگے چلاتا ہے، کیا اس کی تعلیمات ہیں، موقع بہ موقع ان تعلیمات میں وہ کمی اور بیشی کرے گا، تب جا کر اصلاح ہوگی۔ لیکن ہم اس بات کے شوقین ہی نہیں ہیں، یہ شوق ہمیں کبھی نہیں لگا کہ میں تسلسل کے ساتھ جاؤں اور پھر بر وقت بھی جاؤں۔ اب کتنے دوست ہیں ان کو ایک لحاظ سے تسلسل حاصل ہے، لیکن وقت میں وہ آگے پیچھے کر لیتے۔ مثلا وقت ہمارا 5 بجے ہے، چلو 1:15 تک ہم آج اس کو کھینچ کے لے گئے، لیکن کچھ دوست ابھی آ رہے ہیں، ہم دیکھیں باہر نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ باہر بیٹھ گئے ہوں گے کہ بھئی ابھی تو چوری ظاہر ہو جائے گی۔ تو جب آپ کو اتنا غم ہے کہ میں چور ہوں، میری کمی اور کوتاہی ہے، تو پھر بر وقت آنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ تو گھر سے اپنے ایک تخمینے کے لحاظ سے، اپنے ایک اندازے کے مطابق نکلتے ہیں، پھر راستے میں اگر رش ہو گئی، کسی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو گئی، تو ظاہر معمول رہ گیا۔ دنیا کے معاملات میں یہ کام آپ نہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ قبل از وقت پہنچا جاتا ہے، ہم باغ گئے تو ہم نے کہا مغرب تک پہنچنا ہے، ہم میرے خیال ہے عصر کو پہنچ گئے، عصر کو 1.5 گھنٹہ پہلے، بلکہ 2 گھنٹے پہلے۔ تو ایسے ہی جو کام جس کے حوالے ہو جائے، اصلاح کا کام حوالے ہیں انسان کے، اپنی اصلاح کرے گا۔ شیخ کو بزرگ بازو سے پکڑ کر گھر سے نہیں نکال سکتا، جو اس کو القاء اور احام ہوتا رہے گا، پھر جائے گا ہر ایک کی محنت سے معاجر کرے گا، کیا ہو تمہاری اصلاح کرنی ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ اور نہ آپ نے کسی کی کشف اور کرامت کے در پہ ہونا ہے، انتظار میں رہنا ہے کہ غیب سے کوئی اشارہ ہوگا تو میں جاؤں گا، اگر نہ وہ اشاروں پر اشارہ نہ ہوا پھر نہیں کریں گے آپ اصلاح۔ دیکھیے یہ اصلاح لازم اور ضروری ہے۔ آپ دوست ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں تو آپ کو خود بخود نفع محسوس ہوگا نا۔ کمی آپ کی ہے اور پھر مایوس بھی آپ ہی ہوتے، تو اب اس کا علاج شیخ کے پاس نہیں، وہ تو بتلا رہا ہے، تشخیص کر دیا بھائی یہ طریقہ اختیار کرو، اب وہ طریقہ دیکھو اس کو، اب یہ ابھی پہنچا دیکھیں 40 منٹ لیٹ، کیا بات ہے، صبح یہ ریوڑیاں بیچنے کے لیے 3 بجے نکل جاتا ہے گھر کو، ایسے اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ صحیح درمان کا کہہ رہے ہیں، ریوڑیاں بیچنے کے لیے، کافیاں بیچنے کے لیے، اور پتہ نہیں اور کیا کچھ ہے، ڈرائی فروٹ بیچنے کے لیے، سب وہی۔ بعض اوقات میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید نماز بھی رستے میں پڑھتا ہوگا، اتنا اہتمام۔ اور اصلاح کے معاملے میں کوئی اہتمام نہیں، اگر کہا جائے تو پھر ہم کہتے ہیں جی بڑی سختی ہے، جی سختی سے کام نہیں ہوگا۔ ہومیوپیتھک دوائی کھلائی جائے ساری عمر، ایسے کب علاج ہوگا؟ ساری عمر ہومیوپیتھک دوائی تو نہیں چل سکتی ہے، زخم ہے تو بستر لگانا پڑے گا، پیپ پس گند وند اس سے نکالنا ہوگا نا، تھوڑی تکلیف تو ہوگی۔ بارہویں شیخ کی ثوابدید پر ہے، اور پھر تقابل بھی نہ کیا جائے۔ دیکھیں اسلام میں یہ چیز بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، جب انسان تقابل کرتا ہے نا کہ میرا جس کے ساتھ تعلق ہے اس کا رویہ طریقہ یہ ہے اور فلاں کا طریقہ یہ ہے، تو بھائی جب تمہیں وہ طریقہ پسند ہے تو وہاں چلے جاتے، کس نے کہا تھا یہاں ہو؟ تو حسین احمد بندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص ہے، یا غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت آپ کے ہاں جب کوئی آتا ہے اصلاح کے لیے تو بس پہلے ہی دن سے بلکہ آخری کام لگ جاتا ہے اس کا،
ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے، روک ٹوک شروع ہو جاتی ہے، یعنی تنبیہ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، نہ کھانے کا پوچھا جاتا ہے، نہ پانی کا پوچھا جاتا ہے، نہ کچھ اور انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی، مہمان ہے دور سے آیا ہے کچھ اس کو کھلا دو، بس ہاتھ ہی آپ نے ڈنڈا اٹھایا جاتا ہے اور ایسے آپ اصلاح کرتے ہیں، گویا آپ یہاں سختی ہی سختی ہے۔ تو حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہاں یہی طریقہ ہے، فطرتاً یہ چیز میرے اندر اللہ تعالیٰ نے وزیر فرما دی ہے کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور جلدی اصلاح کا متمنی ہوں تاکہ اگلے کا وقت ضائع نہ ہو، میرا وقت بھی ضائع نہ ہو، آنے والے کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اور پھر فرمائے سختی کیوں نہ کی جائے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو بیلوں کی طرح ہوتے ہیں، تو بیل جب آئیں گے تو قصابی اس کے ساتھ کیا کرے گا، سختی بھی برتے گا نا، چھری چلائے گا، تو فرمائے تم بیلوں کی طرح ہو اور مجھے قصابی سمجھتے، تو میں نے تو چھری چلا لیا، اب آپ جو ہے نا لاتے مارتے رہے، اچھل کود کرتے رہے، کوئی جو ہے نا بیل اچھل کود کرے، تو آپ کیا کریں گے، قصابی کہے چلو خیر ہے جی مہمان ہے آج ہی آیا ہے، 2-4 دن اس کی مہمانی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد یہ سدھر جائے گا نہیں، اسے پتہ یہ خطرناک ہے، پھر اور اس کے اوپر جو ہے وہ چھری پھیر دیتا ہے، اور جو تھوڑا بےمان سے گزارا سا کرتا ہو تو اس کے ساتھ وہ بھی گزارا کر لیتا ہے، کہتے ہیں چلے اس کو کل ذبح کر دیں گے، پرسوں ذبح کر لیں گے، لیکن یہ جو خطرناک ہے اس کو پہلے ذبح کرو، نقصان کا سبب بن جائے گا۔ فرمایا ہاں میرے ہاں تو یہ سختی ہے، اگر تمہیں قبول ہے تو آؤ، نہیں ہے تو کہیں اور جاؤ۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا حسین احمد مندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اب ظاہر وہاں پر شفقت ہی شفقت تھی، نرمی ہی نرمی تھی، مزاج حضرت کا ایسا تھا، ہر ایک کے ساتھ گل مل کر رہا کرتے تھے، یہ جس کو آپ پولائٹ کہتے ہیں، مزاج مبارک ایسا نرم تھا، نرم ہوئی تھی، کوئی غلطی کر بھی لیتا تو حضرت جو ہے نا چشم پوشی فرما لیا کرتے تھے، خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ بہت کے پاس یہ کہ حضرت آپ کے ہاں محبت ہی محبت ہے، پیار اور پیار ہی ہے، اور وہاں پر ڈنڈا ہی ڈنڈا ہے، غصہ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، مار پیٹ ہی ہے، سنائی جاتی ہے، غصہ ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا حد سے آگے جو ہے نا معاملہ نکل جاتا ہے، مجلس سے اٹھا دیتے ہیں، مجلس سے باہر کر دیتے ہیں، بولنے کی پابندی، اچھا جی دیکھنے کی پابندی، کسی کے ساتھ باتیں کرنے کی پابندی، خط و کتابت کی پابندی، کے بس قانون کیا ہے، حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آؤ بیٹھو سنو اور جاؤ، نہ تم نے سوال کرنا ہے، نہ تم نے کوئی مشورہ کرنا ہے، نہ دینا ہے نہ لینا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے، بس اپنے کام سے کام رکھو، تمہاری اصلاح ہوگی، یہ ضابطہ تھا وہاں کا۔ تو فرمایا حضرت آپ کے ہاں یہ ضابطہ نہیں ہے، جو جس وقت بھی آیا اس کو ویلکم کہا جاتا ہے، خوش آمدید، اس کو بڑے پیار سے بلایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے ہاں نرمی ہی نرمی، وہاں سختی ہی سختی، یہاں پیار ہی پیار، وہاں ڈانٹ اور ڈانٹ، غصہ ہی غصہ۔ تو بزرگ تھے نا، انہیں پتا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد نہ معلوم کیا ہو، شاید میری تعریف اور توصیف میں لگ گیا کہ دیکھیں جی آپ کی صحبت تو بڑی اچھی ہے، ہر ایک آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ گل مل کر رہتے ہیں، بڑے پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو گویا ایسا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری اصلاح آسانی سے ہو جائے گی کہ مجھے پیار مل رہا ہے، تو ہر وقت کا پیار وہ بھی خطرناک ہے نا، اولاد کتنی جو ہے نا محبوب ہے انسان کو، لیکن اگر غلطی کرتی ہے تو سب سے پہلے باپ ہی تھپڑ لگاتا ہے اور ماں ہی لگاتی ہے، محبت کی ذریعے یہ۔ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کے ہاں یہ معاملہ، وہاں یہ معاملہ۔ حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، ہم اور حکیم علامت سے بہت بڑا فرق ہے، ہماری مثال فرمائے وہ ٹیکنیشین کی ہے، کمپیوٹر جس کو پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا، ہماری مثال وہ ہے، کوئی مریض آ گیا جس حالت میں بھی ہو اس کو فرسٹ ایڈ ہم دے دیتے ہیں، کہیں پٹی کر دی، کہیں گولی کھلا دی، کچھ اور کوئی ضروری بات ہوئی اس کا زخم وغیرہ صاف کرنا ہو وہ کر لیتے ہیں، ایمرجنسی میں کچھ ٹانکے وغیرہ لگانے ہو تو وہ بھی لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو حوالے کر دیتے ہیں سرجن کے، بڑے ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ہماری مثال وہ کمپیوٹر کسی ہے، وہ سختی نہیں کرتا، جو چیز سامنے ہے اس کے مطابق معاملہ کرتا ہے، دیکھتا ہے زخم ہے تو کھل گیا ہے تو ٹانکے لگا دے گا، ورنہ پٹی کر دے گا،
ساتھ جو انجیکشن لگا دے گا، ٹیکا لگا دیا، گولیاں کھلا دی، پھر کہتے بھائی جاؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس چل گئے۔ اور فرمایا حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کی مثال وہ سرجن کی تھی ہے، تو فرمایا سرجن کے پاس جب جاؤ گے تو وہ کاٹ پوٹ بھی کرے گا، وہ آپ کے زخموں کو کریدے گا بھی۔ اور فرمایا پھر مزے کی بات یہ سنو کہ جب وہ کاٹ پوٹ کرتا ہے، اس کے زخموں میں انگلیاں مارتا ہے، جراحت کے آلات اس میں جو ہے نا استعمال کرتا ہے، تو مریض کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، بلبلاتا ہے، روتا ہے، بعض اوقات ڈاکٹر کو طبیب کو بددعائیں بھی دیتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ چیز ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو وہ پس وغیرہ زخم وغیرہ کھل گیا، اس سے وہ گند بند سب کچھ نکل گیا، پھر جب اس کو سکون اور قرار آتا ہے تو فرمایا اگرچہ ابتدا ہم سے ہوئی ہے لیکن ہمیں وہ یاد ہی نہیں کرتا، اور شکر گزار وہ ڈاکٹر کا ہی ہوتا ہے، سرجن شکر گزار اسی کا ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، اور یہ واقعہ ہے۔ فرسٹ ایڈ ہوگی کون اس کو پوچھتا ہے کہ ابتدا میں اس نے بڑا اچھا کام کیا، کوئی بھی نہیں کہتا، اور آخر میں معاملہ سرجن تک آ گیا، ڈاکٹر تک آ گیا تو ہر ایک اس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے، پتہ بھی ہے کیسے تکلیف سے جو ہے نا گزارا ہے، تکلیف کا مرحلہ مریض پر گزر چکا ہے، اس نے برا بھلا بھی کہا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہا ہے کہ دیکھو اس کے فائدہ کا کام ہے، یہ لگا رہے گا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہی جو بدوائیں دے رہا تھا وہ دعائیں دے رہا ہے، تو فرمایا بھائی ہم میں یہ فرق ہے۔ مقصد کیا تھا حضرت کا کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تفریح کی، یہ تو ان کی تواضع تھی نا کہ بھائی ہم ایسے اور وہ ایسے، حالانکہ دونوں ایسے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کے ہر ایک کا تقوی اور طہارت کمال درجے کا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ پر انتظامی امور کا غلبہ کہ کوئی کمی اور کوتاہی برداشت نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کے اندر انتظامی سختی تھی نا، اور جس کے اندر انتظام کی سختی ہو تو اس کو آج کل برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اسکول اور کالجز وغیرہ کا اداروں کا جو بڑا ہوتا ہے پرنسپل ہے یا کوئی بھی ہیڈ ماسٹر وغیرہ، تو اگر وہ سختی کرتا ہو تو لوگ کیسے بڑا بنا جانے ہو، بہت برا آدمی ہے، بڑی سختی سے جو ہے نا پیش آتا ہے، اور جو ذرا ڈھیلا چھوڑ دے، افراتفری ہو، اسکول کالجز میں کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے جی، بہت پیارا جانا ہے، یہ غلطی بھی ہم سے ہوئی، یہ کمی بھی، اس نے کچھ نہیں کہا، تو ہم اس کو اچھا کہتے ہیں۔ حالانکہ منتظم کو سخت ہونا چاہیے نا، ڈھیلا ڈالا ہوگا تو پھر معاملات نہیں چلیں گے، پھر ادارہ چل نہیں سکتا۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر ایک شیخ کا اپنا طریقہ کار ہے، اس میں تفاوت اور تقابل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ مختلف مشائخ کے پاس جاتے ہیں، ہمیں تو کافی تجربہ ہو گیا نا، کم وقت میں زیادہ تجربہ ہو گیا، تو اس وجہ سے ان باتوں پر پھر ہنسی بھی آتی ہے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو اصلاح کا غم ہی نہیں ہے، یہ اسی چکر میں پڑو ہے کون نرم اور کون سخت ہے۔ وہی تمہارے لیے شیخ ہی ہے، اگر سختی سے تمہاری اصلاح ہو تو سختی تمہارے لیے بہتر ہے، نرمی سے اصلاح ہو تو نرمی تمہارے لیے بہتر ہے نا، اس کو تو وہ سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں پس پڑی ہوئی ہے اور جو ہے نا دانا بڑا ہو گیا ہے، بالکل موٹا ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے مریض تو یہی چاہے کہ نرمی ہو، لیکن ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ بھائی نرمی اس وقت نقصان دہ، سختی کرے۔ تو اپنے پیرائے میں اپنے ذہن کے مطابق شیخ کے ساتھ معاملہ مت کرے، جیسے وہ چلائے ویسے انسان چلتا ہے، تب جا کر اصلاح ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ تسلسل کے ساتھ آئیں، اور ہر ہفتے میں ہمارا تسلسل کیا ہے، ہفتے کے بعد ایک دن ہے، یعنی مہینے میں 4 حاضری ہیں، سال میں کتنی ہوگی 48 حاضری ہیں سال میں، وہ بھی بابو بولا ہے جو نا 10 سال کے بعد نکل آئے، کیا فائدہ وہ؟ چلو یہ اچھا ہو گیا، ہاتھ ہو گیا نا، حضرت فرمایا کرنے سے 20 پڑی جاتا ہے، کسی نہ کسی وقت انسان واپس آ ہی جاتا ہے، لیکن اب اس واپسی کا جو ہے نا فائدہ تب ہوگا کہ اب تسلسل ان کو حاصل ہو جائے، ورنہ یہ کہیں گے جی ہم پیر صاحب کے پاس گئے تھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، 1 دفعہ میں گیا تھا، 2 دفعہ گیا تھا، 3 دفعہ گیا تھا، کوئی فائدہ نہیں، تو یہ 3 اور 4 والی بات ہی نہیں، ساری عمر کا معاملہ ہے، ساری عمر انسان جو ہے نا اس عمل میں لگا رہے گا، اندری رام تراشو میں خراش تازہ میں آخر دم فارغ مباش وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک انسان عمل میں لگا رہے گا، یعنی موت تک، موت سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں ہے نا، تو موت تک کا عمل ہے، تو موت تک کے عمل کو ہم جو ہے نا چند دنوں پر جو ہے نا محدود کر دیں، محصور کر دیں، مقید کر دیں، اس کو اصلاح نہیں کہتے۔ تو یہ اس چیز کو آپ بنیادی طور پر مد نظر رکھیں، یہ چیز ہوگی پھر آگے کام چلتا رہے گا، اور اگر کوئی سست پڑ گیا ہے تو آج جو ہے نا صدق کے دل سے وہ
عزم کر لے کہ بس آئندہ کے لیے سوسی نہیں کروں گا، توبہ طائب ہو جائے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ توفیق طلب کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ذات ہے، کسی کو دھتکارتا نہیں ہے، لیکن ایک شخص خود ہی جو ہے ایسے کام کر لے تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو ہے جوش میں دلانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے اپنی نظر رحمت کو اٹھا دیتے ہیں، پھر وہ باوجود چاہنے کی کوشش کے بھی نہیں آ سکتا۔ خواہش ہو بھی نہ تو وہ خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، زہر قاتل ہے گناہ، لیکن گناہ کو گناہ سمجھنے بھی دیتا ہوں، ہم تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ گناہ ہے یا نہیں۔ مثلا آج کل کا عام گناہ کیا ہے؟ بد نظری، اس کو کون گناہ کہتا ہے؟ کسی نے اس کو گناہ کہا ہے؟ کسی نے گناہ نہیں کہا۔ غیبت ہم کر رہے ہیں، دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دوسرے کی بوٹی بوٹی ہم نے جو ہے نا کھا لی ہے، اس کے جسم کو تار تار کر دیا، اس کو کوئی گناہ کہتے نہیں، فوٹو اس پر ہو جاتے ہیں اور تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ تو صرف کے دل سے توبہ طائب ہونا ہوگا تب کام چلے گا، اور جب توبہ طائب ہو گیا تو پھر ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ بھلائیاں نیکیاں فرمایا تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا یکفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک یہ نا مٹانا یا یہ کراس لگانا، تو اس کی نشانی موجود ہوتی ہے کہ ہاں بھائی یہاں کچھ لکھا ہوا تھا اور اب اس کو ختم کر دیا، ایک ہی جڑ سے ہی نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جڑ سے تمہارے ان گناہوں کو میں ختم کر دوں گا تاکہ کسی قسم کا کوئی علامت باقی نہ رہے، تاکہ تمہیں پھر اس پر پریشانی ہو۔ لیکن ہم توبہ کب کرتے ہیں؟ دیکھیں اتنا بڑا انقلاب آیا، ایسے سمجھیں اتنی بڑی آزمائش سے ہم گزرے اور گزر رہے ہیں نا، ابھی تو پتہ نہیں، ادھر تو ہم اس لیے پرامن ہے کہ خیریت سے ہماری طرف کوئی ایسا معاملہ ہوا نہیں ہے، ورنہ پھر دیکھیں ہماری کیا حالت ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کس نے صرف دل سے توبہ کی کہ اللہ اتنا بڑا سیلاب آ گیا اور پورا پاکستان پورا خطے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیے، چلو میں اللہ کی طرف رجوع تو کر لوں، نہیں، تبصرے ایسے ہو گئے، ادھر ایسے ہو گئے، وہ گرا، ایسے نکلا، ایسے چھلانگ لگائی، ایسے پانی میں بہ گیا، بس اس کو تسکین کا ذریعہ بنا دیا۔ نہ یہ کہ اس پر افسوس کیا جائے، کسی نے افسوس بھی کیا نہیں، افسوس نہیں کہ الٹا حکمران وقت کو برا بھلا کہا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ افسوس کسی نہیں کہ بڑا برا ہوا ہے، بس حکمرانوں کو جو ہے نا ان کے متعلق لگے ہوئے ہیں، وہی پہلے اپنی فکر کرو، چھوڑو ان لوگوں کو، ان کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، وہ جانے، اللہ جانے جو بھی ان کے ساتھ ہوگا، تم اپنی فکر تو کرو نا، خود تو بتائے ہو جاؤ۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہر روز کم از کم دن میں ایک دفعہ صلاۃ توبہ پڑھیں، تو پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ بس باقی سب بیغم آنکھوں میں پہلے تھی تو ویژن۔ میں نے تو آپ کو بڑا آسان سے طریقہ بتایا تھا کہ اگر وقت نہ ہو یا سستی ہو، مثلا سستی بھی آڑے آ جاتی ہے نا، تو چلو ایک ہی جو ہے نا یعنی نفلوں میں کئی جو ہے نا آپ نیتیں کر سکتے ہیں کہ چلو یہ صلاۃ توبہ بھی ہو گئی، صلاۃ حاجت بھی ہوگی، تحیۃ المسجد بھی ہوگی، تحیۃ الوضو بھی ہوگی، صلاۃ شکر بھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، سب اس سے جمع ہو جائیں گے۔ یعنی بجائے سے کہ ہم دو رکعت کر کے پڑھیں تو شیطان ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، اس کا تجربہ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی ہوگا، تو چلو جو ہے نا کئی نیتیں جو ہے نا 2 رکعتوں میں جمع کر دیں، پھر بھی کام چل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں، اب کتنا آسان کا کام ہے۔ ہم تو جو ہے نا وضو کے 2 رکعت وہ بھی نہیں پڑھتے نا، مسجد کے بھی نہیں پڑھتے، وہ تو ہمیں خیال ہی نہیں ہے، بس یہ مسجد میں پہنچ گئے اور 4 رکعت یا جو بھی ہے دو، بس ایک دم اللہ اکبر۔ ہاں صبح کے وقت چلو نفل نہیں ہو سکتے، عصر میں نہیں ہو سکتے، وہی جو 4 رکعتیں وہ پڑھ لیں انسان، تو 12 صد کے دل سے توبہ طائب ہوگا انسان، تب جو ہے نا کام چلے گا۔ اور جتنے بھی ہمارے دیکھیں مشائخ گزرے ہیں جن سے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت علی کے بعد، رضی اللہ عنہ کے بعد امام علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ماں کے پیٹ سے بزرگ بن کر نہیں آئے۔ اصلاح نفس کو پڑھیں دیکھیں، اس میں غالباً ان کے 2 واقعات توبے کے لکھے ہوئے ہیں کہ کیسی لاواری زندگی تھی ان کی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا سرخیل بنا دیا ان کو۔ فضیل ابن عیاض کو دیکھیے، بالکل ابتدائی جو 4-5 بزرگ ہیں، اب وہ ڈاکو کے سردار ہیں، ہم نے تو کوئی ڈاکو نہیں ہے نا، اور نہیں ہمارا اتنا دل ہے کہ ہم ڈاکے مار سکیں، کوئی کوشش کرے بھی تو اتنا دل کہاں، ڈاکے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے نا۔
تو وہ بھی نہیں ہے. بس صرف جو ہے نا توبہ کی دیر ہے، بس توبہ کر لیں پھر دیکھیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو زور سے میں آپ کو توبہ نہیں کروا سکتا ہوں کہ آؤ جی میرے سامنے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو، سب گناہوں سے جو ہے نا توبہ کر لو، چاہے قصدن ارادتن کیے ہیں، غیر ارادی طور پر کیے ہیں، دانستہ کیے ہیں، نہ دانستہ کیے نہیں، یہ کام آپ کا خود ہے، اپنا ہے. اس کو گلوکار لیں تو پھر نسخہ آپ کو بدلا دیا گیا تھا، تو وہی اس پر عمل کرو اور پھر آگے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دو اور پریشان نہ ہو کہ گناہ ہو گئے تو کیا ہوگا، بس ہو گئے تو بات ہی ختم. ہو گئے تو اس کے لیے اللہ نے طریق اور طریقہ بتا دیا، توبہ کر لو بس میرے محبوب بن جاؤ گے. ہاں جو حقوق ہیں اللہ کے حقوق ہیں، مثلا نماز آپ سے چھوٹی ہے اور زکوٰۃ آپ نے نہیں دی، حج آپ کے ذمہ ہے اور اسی طرح روزے آپ کے ذمہ ہے، تو وہ ادا کرتے رہیں ساتھ ساتھ. اور مخلوق کا کوئی حق ہے، کسی کا حق کھایا ہے، دبایا ہے، مارا پیٹا ہے، معافی تلافی کر لیں. جیسے وہ چور کا واقعہ پتنی میں ذکر کیا تھا، یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کہ حضرت میں تو توبہ طائب ہو رہا ہوں لیکن میری توبہ قبول ہو جائے گی، یعنی میں آپ سے بیعت بھی ہونا چاہتا ہوں، یعنی تجدید توبہ کر رہا ہوں. تو حکیم الامت نے فرمایا بیعت تو میں کر لوں گا لیکن ایسے جو ہے نا آسانی سے توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ تمہارے اوپر بڑے بڑے حق ہیں، تم نے لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، لوگوں کا جو ہے نا مال غصب کیا ہوا ہے، ظلمن تم نے جو ہے نا چیزیں ان سے لی ہیں، چھینا ہے، سب ساری چیزیں بغیر اجازت کے تم نے لی ہیں. تو جا کر ہر ایک سے معافی طلب کرو. اس نے کہا حضرت جاؤں گا تو لوگ مجھے پکڑ کر جیل خانے میں ڈال دیں گے کہ اچھا چور تو بھی ملا ہے ہمیں، جب میں خود اقرار کروں گا تو پھر تو جیل خانہ ہی ہے. اور میں دیکھو بھائی دنیا کا جیل خانہ آخرت کے جیل خانے سے بدر جہاں بہتر ہے تمہارے لیے، یہاں کی رسوائی بہتر ہے وہاں کی رسوائی سے. خواہش ہے تو ٹھیک ہے جاؤ، ورنہ اپنا کام کرو. اس سے کہا بالکل جاتا ہوں. تو چونکہ شیخ کی دعا بھی تھی، توجہ بھی تھی اور صرف کے دل سے توبہ طائب ہو چکا تھا، تو جس کے پاس بھی جاتا تو پہلے تو وہ حیران ہوتا کہ بھائی یہ کیسا چور ہے کہ آ کر اپنی چوری کا اقرار بھی کر رہا ہے، پھر ساتھ کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے اتنی چوری کی ہے، پیسے میرے پاس نہیں ہے، مثلا اتنے پیسے آپ کے چوری ہو گئے ہیں، اتنے دن تک میں آپ کی مزدوری کر لوں گا، آپ کے گھر کے کام کاج کر لوں گا، کوئی کام بھی میرے حوالے کر دے میں کر لوں گا. تو لوگ نہ صرف اس کو معاف کر دیتے بلکہ جیب سے بھی پیسے دے دیتے کہ چلو توبہ طائب ہو چکا ہے، کچھ اس کی مدد ہونی چاہیے. کیوں؟ کوئی فن تو اس کے پاس ہے نہیں، چوری کا فن تھا، چوری سے توبہ کر لیے. ایسے پھرتے پھراتے جب آخر میں تو حکیم الامت سے فرمایا کہ حضرت بڑا جو ہے اللہ کا فضل ہوا، بخشا بھی گیا، معافی بھی مل گئی اور ساتھ جو ہے نا پیسے بھی مجھے مل گئے، کام بھی میرا ہو گیا. تو ایسے جو ہے نا توبہ پھر قبول ہوگی. لیکن صدق کے دل سے توبہ کریں گے تب پھر دیکھیں اللہ کیسے ہمیں کھینچتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید. اللہ پھر کھینچتا ہے اپنی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسان نہ بھی چاہے لیکن اس کی کوئی ادا اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے نا، اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بہترین ادا تھی، چوری کر لیتے پھر اپنے پاس لسٹ بناتے کہ اس شخص سے اتنا لیا، اس سے اتنا لیا، اس سے اتنا لیا، یہ فلاں جگہ کا ہے، اس کا ایڈریس بھی ساتھ لکھ دیتے. اور جب اللہ نے اپنی طرف کھینچ لی تو انہی لوگوں کے پاس گئے، ایڈریس کے مطابق ان کو ان کے پیسے دیے اور بعضوں نے 1-2 سال تک کام بھی کروائے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن صحیح توبہ کی تو پھر دیکھیں کون سا نمبر ہے ان کا، پہلے 4-5 نمبروں میں جو ہے ان کا نام آ رہا ہے. ابراہیم ابن ادم کو دیکھے رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ ظالم ہوتے ہیں، عمومی طور پر ظلم کرتے ہیں، غاصب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی کایا پلٹی. اب دیکھیں کتنے بڑے بزرگ بن گئے. اس طرح اور بھی جو ہے جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں سب کو دیکھیں، مادرزاد وہی کوئی ایک آدھ آپ کو ملے گا، باقی سب اسی راستے سے گزرے ہیں، گناہ ان سے ہوئے، پھر کسی صحبت میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا فرما دیا. اب دیکھیں جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بارہا ہم نے سنا ہے نا، لیکن ہر واقعے کا اپنا اکرام ہے، مزہ ہے. جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ پکے شرابی بھی تھے، شراب پیا کرتے تھے، علل اعلان پیا کرتے تھے. یہ نہیں کسی کے ڈر کی وجہ سے نہ پیا یا کسی جگہ پیا کسی جگہ نہ پیا، بلکہ ان کا یہ مشورہ تھا. شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور ساتھ شراب بھی پیا کرتے. تو لمبا واقعہ ہے. بہرحال ایک دفعہ سیرت کانفرنس ہوئی آسان الفاظ میں، جتنے بڑے بڑے شعراء تھے سب کو بلایا گیا اور اس میں جگر مراد آبادی کو بھی بلایا گیا. جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی جگر آ رہا ہے تو سب نے کہا جی ہم اس کو ماریں گے، یہ تو شرابی آدمی ہے اور اس کے منہ سے آپ جو ہے نا سیرت کی باتیں کہلوائیں گے، اس کے پاس ہے ہی کیا. اب جب یہ بات ان تک پہنچ گئی تو بڑے حیران ہوئے کہ بھائی میں تو ساری عمر شراب پیتا رہا ہوں،
اور میں کیا جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا توصیف اور مدح بیان کروں گا۔ خیر بہرحال 5-6-7 دن کے بعد پھر وہ گئے، جیسے ہی پہنچ گئے تو لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر کچھ لمبے اشعار پڑے، میرے ذہن میں شک ہے نہیں کہ کتابوں میں موجود ہیں، کہ اس میں انہوں نے کیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی، اپنے کو مخاطب کیا، بھائی میں ایک شرابی ہوں اور اللہ کے حبیب کی مدح میں کر رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ ایسے کچھ اشعار پڑے نا، لوگوں پر رقت آئی ہوئی، جو مارنے کے لیے کھڑے تھے وہ بھی بیٹھ گئے، مجلس برخاست ہو گئی۔ تو اس کے بعد یہ چلے گئے، اور چونکہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا یارانہ تھا، تعلق تھا، وہ بھی اپنے زمانے کے دنیاوی لحاظ سے ڈپٹی کلیکٹر تھے، ڈی سی جیسے سمجھ لیں آج کے زمانے میں 17-18 گریڈ کے افسر تھے، لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں یہ ساری چیزیں ان کی نکل گئی، داؤ اور پیندار سب کچھ نکل گیا تھا۔ تو جگر مراد آبادی حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملے، دیکھا کہ ان کے جو ہے نا وضع قطع میں بڑا فرق ہے، پہلے جو ان کا لباس تھا اس کے یکسر مختلف لباس ہے، کہ سفید جو ہے نا چوغا انہوں نے زیبتن فرمایا ہوا ہے، پائنچے ان کے اٹھے ہوئے ہیں، سر پر جو ہے نا بہترین ٹوپی یا پگڑی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے اور عصا بھی ہے۔ حیران ہو گئے، حضرت مجذوب سے فرمایا کہ یہ کہاں؟ فرمایا یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا اثر ہے۔ اچھا، ہاں جی بالکل ان کی صحبت کا اثر ہے۔ فرمایا میں بھی جانا چاہتا ہوں، اگر میں جاؤں تو مجھے قبول کر لیا جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا، کیوں یہ تو میری خوراک بن گئی ہے نا، نہیں پیوں گا تو مروں گا، تو اگر اس کے ساتھ جو ہے نا میری توبہ قبول ہے اور میرا جانا قبول ہے تو چلا جاؤں۔ تو مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، شرابی آدمی ہو کیسے جو ہے نا داخلہ مل سکتا ہے، عجیب آدمی ہو، اور پھر کہتے میں جاؤں گا وہاں پیوں گا بھی، تو مسجد میں، خانقاہ میں، مرکز میں اس چیز کی اجازت کب ہو سکتی ہے؟ کہا چلو ٹھیک ہے۔ بہرحال پھر بھی فرمایا کہ میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر لوں گا۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت کہ ایسے آج عجیب واقعہ پیش آیا کہ جگر مراد آبادی کا جی بھی چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے بحث ہو جائے، تو فرمایا اس سے کون سی قباحت ہے، آ جائے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا، شراب میں پیوں گا، اگر شراب پینے کے ساتھ ساتھ میری توبہ قبول ہے، آنا قبول ہے تو آ جاؤں گا۔ فرمایا آپ نے کیا کہا؟ حکیم الامت نے فرمایا حضرت مجذوب سے کہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم الامت نے بڑا ان کو ڈانٹا، فرمایا میں تو سمجھے بڑے سمجھدار آدمی ہو تم، لیکن تمہیں جو ہے نا ہوا بھی نہیں لگی سمجھ کی، تمہاری سمجھ ہی نہیں ہے، یہ تم نے کیا جواب دے دیا؟ تم یہ کہتے کہ بالکل آ جاؤ، لیکن چلو تم نے تو نہیں کہا، لیکن میری طرف سے پیغام دے دو کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل آپ کی آمد ہمیں منظور ہے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بالکل آپ آئیں، اور آپ کو ہم خانقاہ میں نہیں ٹھہرائیں گے، نہ مسجد میں ٹھہرائیں گے، نہ مدرسے میں ٹھہرائیں گے، بلکہ آپ میرے ذاتی مہمان ہوں گے۔ تو جب ذاتی مہمان ہوں گے پھر آپ کی مرضی ہے پیتے یا نہیں پیتے، یعنی جو قومی ادارہ ہے، دینی ادارہ ہے، وہاں تو اجازت نہیں ہو سکتی کہ آپ مسجد میں شروع ہو جائیں شراب پیتے، یا مدرسے میں پینا شروع کر دیں، یا خانقاہ میں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان سے کہ میں ان کو اپنا خاص مہمان بناؤں گا، تو ظاہر مہمان کے لیے انتظام بھی الگ ہوتا ہے گھر میں، تو ان کو کہ بالکل آ جائیں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ گئے، جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کی شرط کے ساتھ آپ کو قبول فرمایا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ شراب پیو، جو مرضی ہے آپ آ جائیں، لیکن آپ میرے خاص مہمان ہوں گے، میرے مہمان ہوں گے، آپ کو میں مسجد میں نہیں ٹھہراؤں گا، نہ خانقاہ میں ٹھہراؤں گا، نہ مدرسے میں۔ یہ تینوں چیزیں حکیم الامت کی اکٹھی تھی، مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، خانقاہ بھی۔ تو فرمایا وہاں تو نہیں ٹھہراؤں گا، ہاں آپ میرے خاص مہمان ہوں گے، گھر میں پھر آپ کی مرضی ہے پیتے یا نہیں پیتے، آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ تو کام ہو گیا ہے، حیرت میں بھی پڑ گئے، ندامت بھی دل میں پیدا ہو گئی کہ اوہو میں تو کہہ رہا ہوں میں پیوں گا، اور انہوں نے اتنی شفقت فرمائی کہ اجازت بھی دے دی، ہاں مجھے خاص مہمان بنا دیے۔ تو دل میں طلب پیدا ہو گئی نا، جذبہ پیدا ہو گیا، درد پیدا ہو گیا، بھئی میں کیا کر رہا ہوں۔ تو دل میں یہ ٹھان لی کہ نہیں پیوں گا، لیکن ابھی یہ بات ظاہر نہیں تھی۔ جیسے ہی وہاں پہنچ گئے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کی داڑھی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، شرابی آدمی تھے،
حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھوڑی باتیں ہوئی، مسافہ وغیرہ ہوا، تو جیسے انسان پوچھ پاچھ کرتا ہے وہ ہو گیا. پھر فرمائے بھائی ان کے کھانے کا انتظام کرو، اور پھر فرمائے ان کو لے آؤ، ان کا یہ کمرہ ہے، خاص جگہ بتا دی کہ آپ یہاں پر ٹھہریں گے، کھانا وغیرہ جو بھی ہے ساری لوازمات آپ کو یہاں تک پہنچ جائیں گی، اور زور کے بعد یا عصر کے بعد ایک خاص وقت بتا دیے، اس میں مزید ملاقات ہوگی، تفصیلی ملاقات اس وقت ہوگی. تو کہا جی بہت اچھا. حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ساتھ تھے، دوست تھے وہ، کہا آپ نے ان کی نگرانی کرنی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. کہا جی ٹھیک ہے. تو جب حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا وقت قریب آیا تو غالباً اس وقت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے. حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت بتایا تھا نا، مثلا زور کے وقت ملاقات ہوگی یا عصر کے وقت. تو حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ ملاقات سے 2 گھنٹے پہلے آئے. جگر مراد آبادی سے کہا کہ حضرت کی ملاقات کا وقت قریب ہے، یعنی ابھی 2 گھنٹے ہیں، بس اتنا کہا کہ حضرت کی ملاقات کا وقت قریب ہے لیکن ابھی بھی 2 گھنٹے ہیں. تو جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہے. مطلب کیا تھا؟ حضرت مسعود کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو اگر پینی ہے تو پی لو، 2 گھنٹے میں اثر ختم ہو جائے گا. پھر ان کی صحبت میں جانا ہے تو یہ نہ اسی منہ کے ساتھ چلے جاؤ، یا مدہوش ہو یا منہ سے بدبو آ رہی ہو. تو کہا 2 گھنٹے ابھی ہیں ملاقات میں. کنایتاً اشارتاً ان کو سمجھایا، وہ سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو جگر مراد آبادی نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں نے وہ چیز چھوڑ دی. آپ کے دل میں جو خیال ہے نا، اس خیال کو دل سے نکال دیں. میں نے وہ خیال دل سے نکال دیا ہے کہ جب حکیم علومت نے فرما میرے شاہی مہمان خاص مہمان ہوگا، تو میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ میں نے نہیں پینی، میں نہیں پیوں گا. دیکھی جائے گی، بس جس وقت بھی ملاقات ہوئی مجھے کہہ دینا، میں چلا جاؤں گا. اب حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، باتیں وغیرہ ہو رہی تھی، ندامت دل میں پیدا ہو گئی تھی. تو حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ سے جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میرے لیے 4 دعائیں فرمائیں. 4 تھی کہ 4 دعائیں میرے لیے فرمائیں. کس نے کہا؟ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ایک دعا تو میرے لیے یہ کر دیں کہ شراب سے میری جان چھوٹ جائے، یہ دعا کر لیں. کیوں؟ ساری عمر کا یہ ہے نا، یہ زندہ ہے میرا، ساری عمر کی عادت ہے. تو عادت جو ہے نا، چیز عادت میں شامل ہو جائے وہ پھر چھوڑتے ہوئے چھوٹتی نہیں ہے. وہ بہت پرانی بات ہے، ہمارے کی روایت ہے در خانقاہ میں ہوا کرتے تھے. اس وقت غالباً یہ چھت تھی یا اوپر والی نہیں تھی، بہرحال ایسے ہی تھا. تو وہ سگریٹ وغیرہ کے بڑے عادی تھے، سگریٹ کے عادی تھے. تو ہم ان سے کہہ رہے بھائی اگر آپ نے کچھ کرنا ہو تو باہر تو نکلیں گے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے نا، کیسے سفید ریش آدمی ہو یا شرع کے مطابق پابند آدمی ہو، یہ کام وہ کرے تو بڑا عجیب بھی لگتا ہے. تو بہرحال وہ اپنی وہ کرتا تھا اوپر چھت پر یا کسی بھی جگہ کونے کنارے میں. تو پھر اس نے ارادہ کر لیا کہ میں چھوڑتا ہوں. جب اس نے چھوڑ دیا نا جی، اس کے جسم میں یہاں پر ایسے رسولیاں بن گئی، ایسے پورے جسم. پھر جو ہے نا وہ شروع ہو گیا، پتہ نہیں پھر چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ چیز عادت میں شامل ہو جو پھر چھوٹتی نہیں ہے وہ چیز. تو انہوں نے کہا حضرت دعا کر لیں، اب میں آ ہی گیا ہوں تو دعا کر لیں تاکہ شراب سے جان چھوٹ جائے. حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ متوجہ سے دعا فرمائی یا اللہ ان کے دل سے اس برے جذبے کو نکال دے تاکہ ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے. فرمایا بس میں نے دعا کر لی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. حضرت دوسری دعا میرے لیے کر لیں. کہ دوسری دعا کیا ہے؟ فرمایا دوسری دعا میرے لیے کریں کہ میں حج کر کے آ جاؤں. یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے دے. حکیم علومت نے دعا فرمائی. پھر فرمایا حضرت ایک اور دعا میرے لیے کر لیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں. دعا فرمائی کہ داڑھی رکھ لوں، اب آخری عمر ہے، زمانہ نکل گیا ہے، بڑھاپا ہے، تو کم از کم کوئی شکل و صورت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک پر ہو نا، شریعت کے مطابق تو ہو، مجھے مسلمان تو کہہ سکے نا. تو فرمایا یہ دعا کر لیں، اور چوتھی کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے. یہ دعا فرمائے میرے لیے. حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا فرما دی. دعا فرمائی، ظاہر ہے وہ درد دل لے کر آئے تھے نا، صدق دل سے آئے تھے. کون جو ہے نا ایسا ایک دم ان باتوں کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ابھی ہم دیکھیں کتنا زمانہ ہمارا ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہے خانقاہ، لیکن داڑھی کی سنت پر آج تک ہم عمل نہ کر سکے نا. اکثریت کے بعض نے تو کر بھی لی لیکن بعض نہیں کر سکے نا.
لیکن ان کے دل میں ایک ڈر تھا نا، تو پھر اللہ نے توفیق بھی دے دی نا. تو اب ہوا کیا جی کہ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی بڑھ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسے وہ اسباب پیدا ہو گئے، وہ حج کر کے بھی آ گئے. اور وہ جو شراب چھوڑی تھی اس کا اثر کیا ہوا جی کہ جب شراب چھوڑ دی تو 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد پیچس لگ گئے جی، حالت غیر ہو گئی، بالکل اتنے نحیف اور کمزور ہو گئے کہ شاید مر جائے. اطباء کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس ان کو لے کر گئے. انہوں نے کہا جگر صاحب آپ نے غالباً شراب چھوڑ دی. کہ ہاں بالکل شراب چھوڑی ہے، اور اس کو میں منہ نہیں لگاؤں گا، میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے. حکیم علومت کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور وعدہ کیا، ان کے ساتھ دعا بھی کروائی ہے. انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے رگ رگ میں جو ہے نا شراب سرایت کر چکی ہے، ابھی آپ کی خوراک بن گئی ہے، نہیں پئیں گے تو مریں گے، لہذا آپ کے لیے پینا ضروری ہے. جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اگر میں پیوں تمہاری مان ہی لوں تو اندازاً میں کتنا اور زندہ رہوں گا، یعنی میری زندگی میں کتنا فرق آ جائے، کتنی زندگی لمبی ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا کہا، ڈاکٹروں نے کہا کہ جی حضرت زیادہ سے زیادہ 5 سال 7 سال 10 سال اتنی عمر بڑھ جائے گی. تو جگر مراد آبادی نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ اگر میں شراب پیوں تو 10 سال تک میں زندہ رہوں گا، تو فرمایا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ ابھی جو ہے نا میں مر جاؤں اور توبے کی حالت میں اللہ سے ملاقات ہو جائے. مرنا تو پھر بھی ہے، 10 سال بعد بھی مروں گا، 5 سال بعد بھی مروں گا. تو اگر ابھی اس حالت میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت یہ ہوگی کہ دیکھو اس نے نافرمانی کو چھوڑ دیا، شراب کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے اس پر موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے بخش دیں گے. فرمایا میں نہیں پیتا ہوں. اب شراب تو چھوڑ دی، اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو صحت دے دی، صحت یاب ہو گئے، داڑھی تو رکھ لی، اس کے بعد حج بھی کر لیا. حج کر کے جب واپس آئے تو ٹانگے میں کہیں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، گھر یا کسی پروگرام میں جا رہے تھے. تو جگر مراد آبادی نے اپنی اس توبہ سے، یا یہ سمجھے حج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الہامی ایک شعر ان کی جو نا زبان پر جاری کیا ہوا تھا، وہ ٹانگے والا وہ شعر پڑھ رہا تھا، اور ساتھ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن وضاقت بدل گئی تھی نا. اب جیسے زلمے خان کو دیکھیں، اگر اس کو نیا آدمی یا پرانے ان کے دوست احباب دیکھیں تو جلدی جلدی پہچان نہیں ہو، دیکھیے وہی زلمے ہے. اور تو کہیں کہ زلمے سے بوڑھ ہو گئے. زلمے تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو، مونچھ نہ ہو، کٹا کٹا نوجوان، خوب تیز ترار. تو یہ کہنے کا مقصد تو وہ نہ پہچان سکا کہ یہ جگر مراد آبادی. اس نے کیا کہا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. ٹانگے والا یہ جو ہے نا شعر گنگنا رہا تھا، اور حضرت جو ہے نا جگر مراد آبادی بیٹھے ہوئے تھے. بس جیسے یہ سنا نا آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، آنسو شروع ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کہ یا اللہ تو نے میری زبان پر جو ہے نا یہ شعر ذرا جاری فرما دی کہ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو. تو ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی انسان نافرمانی کرتا ہے، اتنی اللہ سے دور ہو. تو گناہوں سے توبہ یہ لازم اور ضروری ہے. یا اللہ، گناہوں کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا کہ میں دن رات بدزی میں بھی لگا رہا ہوں. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بار بار اس کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں. یہ عام گناہ ہے، وہ بائی گناہ ہے، مسلسل ہے، کسی وقت سے جان نہیں چھوٹتی. پہلے تو یہ ہم باہر نکلتے تھے تو گناہ ہو جاتا تھا، یا چلو ایک شخص اگر قلبی جناح میں اللہ نہ کرے مبتلا وہ الگ بات ہے. لیکن اب تو گھر گھر میں جو ہے نا یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اور فتنہ موجود ہے ہمارے جیبوں میں. یہ فتنہ موجود ہے، جب چاہا جس وقت چاہا نکال دیکھنا شروع کر. تو معصیت سے جو ہے نا بڑی نافرمانی اللہ کی نہیں ہے. معصیت نافرمانی ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. ویسے بھی مصیبت ہے، انسان اگر بیمار پڑ جائے، زخمی ہو گیا، لیکن فرمائے کہ معصیت سے بڑی جو ہے نا مصیبت نہیں ہے. یہ مصیبت نہ کہ اللہ کا تعلق ختم ہو گیا. جیسے پچھلی دفعہ غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو یہ ضرور بے ضرور سوچے کہ اس گناہ کرنے سے میں نے 3 نقصان کر دیے اپنے. ایک یہ کہ میرا ایمان اللہ کی حفاظت میں تھا، اللہ کی حفاظت اٹھ گئی ہے مجھ سے. گناہ جو میں نے کر لیا، گناہ سے پہلے میرا ایمان اللہ کی حفاظت میں تھا، اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی حفاظت فرما رہے تھے، لیکن اب جب میں نے گناہ کر لیا اللہ کی حفاظت اٹھ گئی.
حفاظت اٹھ جاتی ہے. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے، چور چوری کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، اس سے اس وقت ایمان نکل جاتا ہے. یعنی ایمان کا وہ نور جو ہے اس سے نکل جاتا ہے یا واقعتاً نکل جاتا ہے. اور ایسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں اشارہ فرمایا. صحابہ نے پوچھا کیسے نکل جاتا ہے؟ فرمایا یوں. اور فرمایا جب اس بدعملی سے توبہ کر لیتا ہے یا فارغ ہو جاتا ہے، فرمایا پھر ایمان جو ہے واپس لوٹ آتا ہے. تو جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو یہ پہلا نقصان ہو گیا کہ اللہ کی حفاظت اٹھ گئی. دوسرا نقصان کیا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا اور اپنے دل کو خوش کر دیا. گناہ سے اپنے آپ کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. تو میں کیسا انسان ہوں کہ میں گناہ کر کے خوش ہو رہا ہوں اور اللہ کی ناراضگی جو ہے نا مجھ پر آ گئی ہے. اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو میں نے چھوڑ دیا ہے. تیسرا نقصان یہ ہے، اور میں کہ جب گناہ تم سے ہو جائے تو یہ ضرور بھی ضرور سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نظر التفات مجھ سے اٹھ گئی ہے. تو جب نظر التفات اٹھ گئی ہے تو کسی وقت بھی میرا ایمان سلب ہو سکتا ہے. تو صرف یہ نہیں کہ گناہ کر لے، یہ سوچے بھائی یہ 3 کام بھی ہو گئے، ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا، اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کا بھی نشانہ بن گیا، اور پھر کیا پتا آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت لوٹے ہی نہ میری طرف، ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں. کیوں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں یا بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کو وہ عمل جو ہے نا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے. اور ظاہر جب اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر غضبناک ہو جائے تو پھر ایمان کہاں رہا؟ پھر ایمان کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دے. تو سچے دل سے جو ہے نا توبہ کرنی ہے. اور ہم میں تو اکثریت نوجوانوں کی نا، بوڑھے تو بہت کم ہیں، سب پر توبہ لازم ہے. لیکن فرمائے جوان کی توبہ، فرمائے یہ ایک جوان کی توبہ 1000 بوڑھوں کی توبہ پر جو نہیں یہ غالب ہے. نوجوان آدمی ہو اور وہ توبہ طائب ہو جائے تو فرمائے دوسری طرف اگر 1000 بوڑھے ہیں بڑھاپے کی حالت میں وہ توبہ کر لیں تو اس کی توبہ ان پر بھاری ہے. اور فرمائے نوجوان کی توبہ طائب ہو چکا ہو، 1 رکعت بوڑھوں کی 10 رکعت پر جو ہے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نوجوانی میں توبہ کرنے والا اور میں، فرمائے قیامت کے دن ایسے اکٹھے ہوں گے. جیسے یتیم کی پرورش کے متعلق فرمایا کہ میں اور وہ اکٹھے ہوں گے، ایسے فرمائے جو سچے دل سے توبہ کر لے اور ہے نوجوان خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ نوجوانی میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، انسان کے خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ نوجوان کو ذکر کیا. ورنہ اس میں سب آ گئی ہے نہیں کہ بوڑھے کی توبہ قبول نہیں ہوگی یا اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل نہیں ہوگی، نہیں، ان کو بھی ہوگی. لیکن خصوصیت کے ساتھ چونکہ نوجوان ہے، اپنے جذبات کو اس نے مسل دیا اور پھر توبہ طائب ہو کہ اللہ کا تعلق حاصل ہو کے فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں ایک نوجوان وہ ہے کہ جو نوجوانی کی حالت میں جو ہے نا توبہ طائب ہو جائے. خلاصہ یہ توبہ طائب ہو جائے، نوجوان ہے اور یہ توبہ طائب ہو گیا، تنہائی میں یہ رو پڑا، تو یہ تنہائی کا رونا اللہ کو بڑا محبوب ہے. کسی وقت انسان جو تہجد کا اہتمام کر لینا. تہجد میں اس لیے کہ اس وقت جو ہے نا مکمل سکوت ہوتا ہے، سناٹا چھایا ہوتا ہے نا. باقی عام اوقات میں دن کے وقت شور شرابہ ہوتا ہے، انسان کو وہ یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی. تو تہجد کے اہتمام کی کوشش کریں. سالے کے طریق کے لیے تہجد فرض ہے، فرض. ویسے تو یہ نفل کے درجے میں ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن فرمائے حضرت فرمائے کرتے سالے کے طریق ہے، اللہ کی جو ہے نا محبت کے حصول میں وہ لگا ہوا ہے، چاہ رہا ہے، تو وہ اگر تہجد نہ پڑے پھر اس میں اور عام انسان میں فرق ہی کیا رہا. تو تہجد کا خاص اہتمام کیا گیا ہے. اب تو راتیں ماشاء اللہ لمبی ہو گئی ہیں، اگر چلو گرمی میں نہیں تو سردی میں تو اہتمام ہونا چاہیے. لمبی راتیں ہیں، اس میں کوشش کریں. رات تو کافی بڑھ گیا ہے، 4:22 میں ختم ہوتا ہے تہجد کا وقت، 4:22 تک. 4 بجے بھی آپ جاگیں تو پھر بھی 20-22 منٹ میں آپ کا کام ہو سکتا ہے. اور رات کو بہت لیٹ بھی سوئے 11 بجے پھر بھی 5 گھنٹے مل جائیں گے. پھر جو ہے نا اشراق کے بعد تھوڑا سو لیں، یا دن کے وقت کسی وقت سو لیں، نیند ہی پوری کرنی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدق کے دل سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں جی. اللہ 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 اللہ